تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پہاڑ کے پاس آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ پہاڑ کے پاس آ جاؤ. ادھر آ جاؤ پہاڑ کے پاس. جب پہاڑ کے پاس آؤ گے اللہ رب العزت نے تجلی کی پہاڑ پر. کہا کہ اگر یہ پہاڑ استقرار کے ساتھ ٹھہرا رہا، اگر یہ رکا رہا تو اے موسیٰ پھر تم دیکھ لو گے. اگر یہ پہاڑ رکا رہا، اللہ نے تجلی کا پرتو دیا. سایہ کہے کیا کہے، لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. وہ تجلی کا پرتو، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تجلی جو دی، وہ ایک تجلی جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ ایک تجلی آئی. حضرت موسیٰ اس کی بھی تاب نہ لا سکے، زمین پر تشریف لے کر آئے. جب زمین پر حضرت موسیٰ تشریف لائے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی جو روشنی تھی، جو اس کی بینائی تھی، جو چمک تھی، وہ اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی. وہ ایک ہلکی سی چمک کیا تھا ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس پر بات کر سکتے. وہ اللہ کی ذات ہے، ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں نہیں پتا کیسی شان سے وہ تجلی آئی، کیا آیا ہم نہیں جانتے. وہ تو حضرت موسیٰ جانے، ان کا خدا جانے. وہ جو ایک تجلی تھی نا، اس ایک تجلی پر حضرت موسیٰ، ان کی آنکھ کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کئی کلومیٹر دور فاصلے پر رات کے سخت کالے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی تھی، اتنی دور سے آپ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے، دیکھ لیتے تھے اس کو. کتنے تیز، اتنے میلوں دور ایک چونٹی کالی سی کالے پتھر پہ چل رہی ہوتی تھی. حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے. ارے صاحب یہاں رک کر کے اس بات کو سمجھو کہ جب حضرت موسیٰ ایک تجلی اس کو دیکھے تو آپ کی آنکھ کا پاور یہ ہو کہ حضرت موسیٰ ایک تجلی کو دیکھے، پھر کئی میل کے فاصلے پر ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر پر چل رہی ہو، حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو صاحب ذرا غور کرو، جس نے خدا کو دیکھا ہے اس کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے خدا کو دیکھا ہے اس کی آنکھ، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے خدا کا دیدار کیا ہے. شب اسرا میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان ملی ہے، جو کمال ملا ہے، جو اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا شامل ہونا قبول فرمائے. آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے چہرے کی بات کر لی، آنکھ پر پہنچے. باقی اعضاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے جن کی خوبصورتیاں، جن کا حسن، وہ ہم پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں ہم سنتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ آج جو سنایا ہے وہ اگلی بار آپ کو نہیں سناؤں گا، آج جو سنایا ہے وہ اگلی بار پھر سناؤں گا. جب موقع، جمعے کا دن بھی ہے صبح انشاءاللہ، آج جو سنایا ہے وہ اگلی بار پھر سناؤں گا. آپ جمعے کے دن اگر جلدی آ جائیں تو اصل میں جمعے کے دن وقت پر آتے نہیں ہیں تو پھر بیان ہو نہیں پاتا ہے صحیح انداز میں، کیونکہ جمعے والے دن ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے. جزاک اللہ، شکریہ شکریہ. تو ہم آ رہے ہوتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح توجہ بھی نہیں ہوتی، اور بار بار لوگوں کا آنا جانا ہماری بھی توجہ خراب کرتا ہے، اور آدھی بات کوئی سنتا ہے آدھی بات کوئی نہیں سنتا. تو اس لیے جمعے میں وہ انداز نہیں بن پاتا. لیکن میں آپ کو کم از کم میں یہ آپ کو دعوت دوں گا کہ کوشش کیا کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح محفل سجے جمعے میں بھی، ہر جمعے سجے، یعنی جو بھی موضوع ہو، وہ موضوع تو الگ الگ ہی ہوگا، جو بھی موضوع ہو اسی طرح اگر محفل سجے تو آپ کوشش کریں جمعے کے دن 1:25 پر مسجد آ جایا کریں. 1:25 پر. میں پہلے شروع میں جب کرتا تھا تو 1:20 پہ بیان شروع کرتا تھا، لیکن عوام کم، ہماری مسجد کے اعتبار سے کم ہے، دوسری مسجدوں کے اعتبار سے ہمارے پاس عوام زیادہ ہوتی ہے جمعے میں. یعنی جب میں شروع کرتا ہوں تو اتنی عوام ہوتی ہے کہ اگر ہماری کسی چھوٹی مسجد میں ان کو سب کو بٹھا دیں تو مسجد بھر جائے گی، اتنی تو عوام ہوتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی ہو جائے، زیادہ لوگ آ جائیں جمعے میں، زیادہ لوگ آ جائیں، شروع سے ہی بیان سنیں. اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا بھی ذوق بڑھے گا،
آپ کے لیے ہم تیاری کر کے قرآن و حدیث سے ذخیرے سے کچھ موتی نکال کے لائیں گے آپ کے لیے، پھر وہ آپ کو ہم وقفے سے جو وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے. تو کوشش کریں انشاءاللہ جمعے کے دن وقت پر آئیں. اگر آپ کہتے ہیں تو اسی موضوع کو جمعے کے دن انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلائیں، یہیں سے بات کو آگے اٹھائیں. جمعے کے دن انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا آگے یہیں سے بڑھیں گے. کل جمعے کا دن ہے، چھٹی بھی ہے سب کی ہے، اور پھر جلوس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، جلوس میں بھی جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. جس کو اللہ توفیق دے جائیں. فرض واجب نہیں ہے، جو جا سکتا ہے محبت ہے، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ہمت نہیں ہوتی پیدل چلنے، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں. یہ دل ہے نا، بس یہ اس کی یاد میں ہونا چاہیے، یہ محبوب کی یاد میں ہونا چاہیے. دل کس کی یاد میں ہو؟ محبوب کی یاد میں. وہ کیا شعر ہے محسن صاحب؟ توجہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. یہ حضور کے لیے ہے، سر حضور کے لیے ہے. اور ایک آخری بات اور بھی کر دوں، یہ سر جب حضور کے لیے ہے تو کسی کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے بھی. میں آپ کو کئی مرتبہ یہ باتیں سمجھا چکا ہوں. میلاد حضور کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے غلام ہیں. کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور کسی وزیر مشیر کے غلام نہیں ہیں. وزیر مشیر کے غلام، کسی سیاسی بندے کے غلام، کس کے غلام ہیں؟ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں. سیاسی بندوں کو پیغام دو، غلام ہیں، غلام ہیں. بریانی کی پلیٹ میں تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، غلام ہیں، غلام ہیں. غلامی رسول میں تمہارے ساتھ نہیں، غلامی رسول میں. سمجھے؟ یہ آپ بٹھائیں ادھر. آپ یقین کریں، میں شاید کوئی 2-3 سال یا 4 سال ہو گئے ہوں گے، میں اسی موضوع پر یہ باتیں جگہ جگہ سمجھا کے آیا ہوں. بابا تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم کو غلام بنایا گیا ہے، تم ہو نہیں کسی کے غلام. تم کو غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا گیا ہے. ایک عرصے سے تم جو ہے غلامی کی زندگی جی رہے ہو نہیں تم غلام. تم پہچانو اپنے آپ کو، تم محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر کے آئے ہو. بلکہ ہم تو دنیا میں آتے تو والد صاحب، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، کسی قاری صاحب کو لے کر آتے ہیں، مولانا صاحب کو، کہ آئیے ان کے کان میں آ کر کے بتائیے. وہ کیا بتاتے ہیں بچے کو؟ کل میں آپ کے سامنے بتا کے گیا تھا نا، ایک شخص آیا مجھے لے کر گیا، پھر اذان دے کے آیا. کل میں آ گیا، وہ میں اذان دے کر آیا. پھر تو جب میں اذان دے رہا تھا نا اس بچے کو کان میں، یقین کریں جب میں اس جملے پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی. میں نے کہا اس بچے کو میں بتا رہا ہوں، سنو تو رسول اللہ کا غلام بن کر کے آیا ہے. یہی چیز میں جب کہہ رہا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہی تصور میں یہی تھا. میں نے کہا سن لے، تو رسول اللہ کا غلام بن کر کے آیا ہے، تو حضور کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، کسی اور کی غلامی نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں نا، ہاں ادھر تو سب سمجھیں گے، بعد میں بھول جاتے ہیں جب الیکشن آئے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ حقیقتاً اس بات کو سمجھیں، دل سے مانیں، اس بات کو دل سے مانیں. واقعی ایسا ہی ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ حضور کے غلام. کس کے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی باتیں ہیں. اگر کوئی اس بات کو سیاست سمجھتا ہے، اس کی سوچ پر افسوس ہے، اس کی سوچ پر افسوس ہے جس نے اس بات کو سیاست سمجھا. یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی کی بات ہے. ہم حضور کے غلام ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ تم سیاسی بندوں کے غلام بن کر کے آئے ہو؟
تم اس لیے پیدا ہوئے تو ان کی سیاست، ان کی غلامی کرو، ان کے پیچھے لگے رہو، ان کے نعرے لگاؤ، ان کے لیے جو اپنا وقت برباد کرو، یہ تمہارے نہ قبر میں کام آئیں گے نہ تمہارے لیے محشر میں کام آئیں گے. تمہارے قبر کو بھی رسول اللہ چمکائیں گے اور میدان محشر میں بھی رسول اللہ اللہ سے بخشوائیں گے. حضور کے غلام ہو بس، اور کسی کے بھی غلام نہیں ہو. یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، ہم آپ کو یہ باتیں پہنچائیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کو آئینہ دکھائیں کہ دیکھو بھائی آئینہ، بہت دن ہو گئے اپنے آپ کو پہچانے نہیں ہو، پہچانو. غلط راستے پر جا رہے ہو، پہچانو اپنے آپ کو. میں بہت ساری اور باتیں کر لوں، لیکن میلاد کا مہینہ ہے، لوگ کہیں گے امام صاحب نے تو کہیں کسی کو چھوڑا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم وقت پہ بولیں گے انشاءاللہ، یہ بھی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں جو کوئی ہمیں آ کر کہے گا امام صاحب یہ بات ذرا ہولے، ذرا آہستہ سے بولو. ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں، کسی سے تنخواہ تھوڑی لیتے کہ وہ کہے گا تو وہ بولیں گے. وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. وہ کہے گا ادھر جھنڈا لگے گا تو ادھر. نا 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 نا، کسی کے غلام نہیں ہے. ہم اپنے حضور کے غلام ہیں. ہم وہی بولیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. کسی کا لحاظ نہیں، اس معاملے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، کسی کا بھی نہیں، کوئی بھی لحاظ نہیں کریں گے. دین اسلام یہی چیز بس. اس کے علاوہ اور باقی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. جو اسلام کے خلاف ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ہم اس کے خلاف اس لیے بولیں گے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے بولیں گے اس کے خلاف کہ وہ کس کے خلاف ہے؟ اسلام. ابھی میں نام نہیں لے رہا ہوں، آئندہ میں نام لے کر بھی آپ کو بتاؤں گا. آج حضور کے میلاد کی وجہ سے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، چھوڑ دیا جاؤ، نہیں لوں گا نام. لیکن بولوں گا کیوں؟ کیونکہ ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، کسی کے بھی غلام نہیں ہیں. ہم آزاد ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کو ختم فرما دیا ہے. صرف ہم حضور کے غلام ہیں، باقی غلامی کسی کی. حضور نے تو غلاموں کو آزاد فرمایا ہے. شریعت نے حکم دیا غلاموں کو آزاد کیا جائے. کفاروں میں آزاد کیے جاتے تھے غلام، ایسا ہی ہوتا تھا. اب غلامی نہیں ہے. اب اس لیے کسی کے ساتھ اس کی پالیسی سمجھ میں آتی ہو اس کے ساتھ ہو جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پارٹی میں رہنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اسلام کے مطابق ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں. اس کو جس کی پالیسی اسلام کے خلاف ہو اس کو، کیونکہ ہم غلام کس کے؟ کس کے؟ حضور کے غلام ہیں. یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ حضور کی غلامی کی باتیں. آج میلاد پہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر کب بتائیں گے؟ آج میلاد پہ نہیں سمجھائیں گے مبارک ہو تم رسول اللہ کے غلام ہو. جو حضور آئے ہیں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کی رونقیں ہیں، تم ان کے غلام ہو. تم ان کے غلام ہو تو پھر کہیں اور جا کے غلامی مت کرنا، کسی اور کا جھنڈا مت اٹھانا، کسی اور کا نعرہ مت لگانا. اگر کبھی نعرہ لگانا پڑ جائے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا. کس کا نعرہ لگانا؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی اعتبار سے اسلام کے جو خلاف ہو اس کا ساتھ مت دینا. اگر کسی نے اسلام کے خلاف چلنے والوں کا ساتھ دیا تو وہ برابر اس گناہ میں شریک بھی ہوں گے، برابر شریک ہوں گے. کسی مفتی سے پوچھ لیا جائے، کسی عالم دین سے پوچھ لیا جائے ہم جس راستے میں ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے تو صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے تو پھر ختم، چھوڑ دیں اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں اس کو. جب آپ کی آخرت ہی خراب ہو جائے گی پھر کیا فائدہ اس کے ساتھ جانے کا؟ جہاں آخرت میں فائدہ ہو اس کے ساتھ جائیں نا، آخرت میں فائدہ ہو اس کے ساتھ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق قبول کرنے، حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہمارے